السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ سچی دعا کی قبولیت۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک بار میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ اگر میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے، کہتے ہیں کہ ایک نبینا آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میری نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی۔ ہار تو تھا بھی نبینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا تھا۔ چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نبینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی دعائیں مانگتا تھا کہ یہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی میں وہاں سے ہلّا آ گیا۔ ایک بستی کا نام ہے، وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے، تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں وہاں امامت کے فرض انجام دینے شروع کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے، ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا، جی اگر آپ چاہو تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، جی بہت اچھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نبینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا، وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نبینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگی، اس نے کہا کہ آپ دعا کیے تھے، اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا۔ اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ایک امین شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے۔
سیرت مستقیم پر چلائے۔ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات اور مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔